اگر پہلی رکعت میں ہم نے مثلاً قل هو اللہ احد پڑھی تو دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھ سکتے ہیں حضور پاک نے احرام باندھنے سے پہلے بدن پہ خوشبو لگائی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے سینے مبارک پہ خوشبو لگائی۔ ایک شخص کی اپنی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی سے ایک بچہ لے کے پالا ہے، وہ اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، یہ تو متبنہ ہے نا، حقیقی بیٹا تو نہیں۔ موبائل میں قرآن پاک رکھ سکتے، لاؤڈ کر کے رکھ سکتے ہیں، چاہے حمام جائیں وہ موبائل لے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی کو 10% آنکھ میں بینائی ہے، حج فرض ہے، حج کا تعلق بینائی سے نہیں، اندھے بھی تو حج کرتے ہیں نا۔ اگر صحت ہے، تندرستی ہے، کسی کو ساتھ لے آئے، اس کو پکڑ کے رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان میں ایک جماعت ہے جو گھوڑے کو حلال کہتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو حلال فرماتے تھے، اس لیے جتنے بخاری لوگ ہیں نا بخارا کے سب کھاتے ہیں۔ کیکڑا اور جھینگا، کیکڑا تو نہیں، البتہ جھینگا حلال ہے۔ میں نے حضور کے نام پہ ایک عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اپنے لیے اب کر لو، اس میں بھی تو تمہیں ملے گا نا۔ مدینے سے احرام کے بعد میقات باندھا، تھکاوٹ ہو گئی، گرمی ہو گئی، پسینہ نکلا، ہوٹل میں نہانے کے لیے واش روم گئے، احرام اتار کے نہانے کے بعد دوبارہ کوئی بات نہیں، نہا لیا تو کیا ہو، تو جب احرام نہ اتارو گے تو نہاؤ گے کیسے؟ اگر اتار دیا تو آپ کا عمرہ اس میں بندھا ہوا تھا، آدھا تو بھاگ گیا ہوگا۔ کیا جاہلوں والی باتیں، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو بھائی؟ پھر قسم کھائی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں مکی جب ناراض نہ ہو آدمی۔ بھائی اللہ کے بندے، حمام میں ہر کوئی جاتا ہے، چادر اتار لیتے، آج کل کموڈ ہے، ہمارے دیہاتی لوگ بیچارے کموڈ یوز کرنا نہیں جانتے، وہ ڈر کے مارے کہ پلیتی نہ ہو کپڑے کو لٹکا دیتے ہیں اوپر، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں مدرسوں سے بچوں کو بلا کے قرآن ختم کراتے ہیں، یہ بدعت ہے، تم خود کرو، گھر والے پر بیٹھ کے پڑھو۔ عمرے کی نیت تو میں نے دل میں کی، لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تو پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ اگر لبیک نہیں پڑھا، الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، اللہ کچھ تو پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو پھر عمرہ نہیں ہوگا۔ حالت احرام میں نسوار رکھنا ڈبل حرام ہے۔ میں نے اپنے والد جو زندہ ہیں 1,00,000 کلمہ پڑھ کے وقف کیا ہے، اس کا اجر ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ مجھے سمجھ ویسے نہیں آتی، وقف کیا ہے کیا معنی؟ سٹور کر دیا ہے آپ نے اس کو؟ چابی آپ کے پاس ہے یا والد کے پاس ہے؟ بہرحال یہ کہہ دو کہ اللہ اس کا ثواب تمہارے والد کو دے۔ تین سال ہو گئے میری منگنی کو، دعا کریں کہ شادی ہو جائے، تم پیسے شیسے اکٹھے کرو، ہو جائے گی، بھوکے ننگے کو کون دیتا ہے؟ 20 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوا۔ بیوی کو خاوند نے کہا کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ رات گزار لو، چونکہ میں تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اب عورت کو نفرت ہو گئی ہونی چاہیے کہ ایسا بے غیرت اور دیوس آدمی ہے جو بیوی کو کہتا ہے کسی اور کے پاس جا کے رات گزارو۔ بھئی تمہیں اولاد کے قابل نہیں ہو تو علاج کرواؤ، آج کل تو علاج کوئی مشکل نہیں ہے، جدید میڈیکل سائنس میں بالکل علاج ہوتا ہے۔ سب سے بہتر ذکر جو ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میری بیٹی کو حمل ہے، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ آپ نے میری بیوی کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہرحال اصول یہی ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نہ پڑھی جائیں تو افضل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ یہاں ٹائم دیا جاتا ہے، اگر اس میں پڑھ لے تو مستحب کی حد تک، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ ہمارے ہوٹل کی کھڑکی سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں، چھوٹے بچے ساتھ، خواتین کمرے میں،
بہرحال ان کو بھی چاہیے کہ باہر نکل کے صفوں کے پاس آئیں، یہ نہیں کہ کمروں میں بیٹھ کے پڑھتی رہیں۔ کمرے میں تو ویسے ٹیلی ویژن لگا لو تو سارا مکہ بھی نظر آئے گا، امام بھی نظر آئے گا، صفیں بھی نظر آئے گی، تو پھر ٹی وی کو امام بنا لیا کرو ماشاءاللہ۔ جب نیت کرو گے تو یہی دل میں نیت ہوگا کہ خلف امام ٹی وی، اللہ اکبر۔ کیا عجیب لوگ ہیں۔ اور یار چند دن کے لیے آئے ہو، تمہیں اب مسئلے ہو گئے جی، بچے ہیں، بچوں کی تکلیف تھی تو کیوں تشریف لے آئے ہو؟ نہ لے آتے بیوی کو نہ بچوں کو، لے آئے ہو تو ان کو لے آؤ۔ دیکھا نہیں ہے لوگ 2-2 3-3 بچے اٹھا کے پھر رہے ہیں۔